ایک دن میں فجر کی نماز سے پہلے ہی مسجد کی طرف چل نکلا۔ اس دن میری آنکھ کچھ جلد ہی کھل گئی تھی اور میں نے سوچا کیوں نہ مسجد میں ہی چلا جاؤں۔ مرغ نے بھی پانگ دینی شروع کر دی تھی اور کچھ گھروں میں لوگ جاگ بھی گئے تھے۔ راستے میں ایک بڑ کا پیڑ ہے، اس کے قریب ہی سے ندی کا کنارہ اور پھر کھیتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ چونکہ اس موڑ پہ آبادی نہیں ہے، اندھیرے میں راستہ کافی بھیانک معلوم ہو رہا تھا۔ چاند غروب ہو گیا تھا، تارے جھلملا رہے تھے۔ بڑے دروازے کے قریب جو پرانا بڑ کا درخت ہے، اس کے نیچے کوئی بیٹھا ہوا نظر آیا اور پھر کچھ عجیب سی آوازیں بھی آ رہی تھی۔ میں تو ہر وقت ہوشیار رہتا ہوں، مگر سمجھتے دیر نہ لگی کہ ہونا ہو کوئی بدرو ضرور ہے۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بوڑھی سی عورت گھاس کا چھوٹا سا گٹھا لیے بیٹھی ہے، جیسے گھاس بیچنے والی عورتیں ہوتی ہیں نا، بس اسی طرح وہ لگ رہی تھی۔ میں قریب سے گزرا تو اس نے مجھے آواز دی کہ بابا یہ گٹھا میرے سر پہ رکھ دو۔ میں تو پہلے کچھ سہم گیا تھا، پھر مجھے خیال ہوا شاید یہ سچ میں کوئی گھاس بیچنے والی ہو، سویرے ہی بازار پہنچانا چاہتی ہو۔ یہ سوچ کر میں نے اس کے قریب پہنچ کر گٹھا اٹھانے میں مدد کرنا چاہا اور دونوں ہاتھوں سے گھاس کے گٹھے کو اٹھا کر جیسے ہی اس کے سر پہ رکھنا چاہا، وہ پیچھے ہٹ گئی اور میں آگے بڑھا، وہ اسے اور پیچھے ہٹ گئی۔ میں ہمت کر کے پھر آگے بڑھا۔ اب کیا دیکھتا ہوں کہ وہ بوڑھی ایک دم لمبی ہوتی جا رہی ہے اور اب اس کا چہرہ بھی بدل گیا ہے۔ پہلے انسانوں جیسا چہرہ تھا، اب بھیانک ہو چکا تھا۔ لمبے لمبے دانت باہر نکل گئے تھے، آنکھیں آگ برسا رہی تھی۔ وہ ایک عجیب سی ڈراؤنی آواز نکال کر کھلکھلا رہی تھی۔ ایک ہو کا عالم تھا۔ گھبرا گیا، گھاس کے گٹھے کو پھینک کر میں نے آیت الکرسی پڑھنی شروع کی۔ اتنے میں ایک ہوا کا جھونکا آیا اور مجھ سے ٹکراتا ہوا نکل گیا۔ میں گرتے گرتے بچا۔ میرے کانوں میں سیٹیاں سی بج رہی تھی اور بڑ کے درخت کے نیچے نہ تو گھاس کا گٹھا تھا، نہ عورت، نہ لمبے لمبے قدم بڑھاتا ہوا مسجد کی طرف چلا گیا۔ بھائی جان نے احمد ماموں کو چھیڑا۔ اگر احمد ماموں ہوتے تو شاید چیخ چیخ کے بے ہوش ہو جاتے۔ اس پر احمد ماموں کہنے لگے، میاں ہم بھی بڑے ابا کے ہی ساتھ ہیں، کچھ کم نہیں ہیں۔ ایک مرتبہ تو وہ کمال دکھایا کہ خود مجھ سے ڈرنے لگا تھا۔ یقین نہ آتا ہو تو بڑے ابا سے پوچھ لو، میاں اگر تم جیسا نوجوان دیکھ لے تو مہینوں بیمار پڑا رہے۔ بھائی جان کالج کے طالب علم تھے، ان باتوں کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے تھے۔ ان کے پاس یہ باتیں ایک قصہ کہانی کی حیثیت رکھتی تھی، مگر جب انہوں نے بڑے ابا کے واقعات سنے تو کچھ قائل ہو گئے۔ بڑے ابا نے بتایا، بدروحوں کا وجود ہے۔ میری ملاقات ایک عالم سے بھی ہوئی۔ انہوں نے میرے واقعات سنے تو مجھے ایک وظیفہ بتایا اور کہا کہ اگر تم اس میں کامیاب ہو گئے تو ان روحوں کو اپنے قبضے میں لے کر ان سے بہت کچھ کام بھی لے سکتے ہو۔ پھر کیا تھا، میں نے وظیفہ شروع کر دیا۔ وظیفے کے آخری دن یہ کرنا تھا کہ کچھ ارد کے کالے دانوں پر پڑھ کر انہیں آگے پیچھے پھینکنا تھا اور وظیفہ جاری رکھنا تھا۔ اس کام کے لیے ایک اور باہمت آدمی کی ضرورت تھی، تو میں نے احمد ماموں کو ہی اس کام کے لیے انتخاب کیا۔ انہیں ڈر تو بہت لگ رہا تھا، مگر میں سوچا جو ساتھ تھا تو وہ راضی ہو گئے۔ میں نے ارد کے بہت سے دانے پڑھ کر احمد ماموں کو دے دیے۔ ہم پیپل کے درخت کے نیچے بیٹھے تھے۔ میں نے وظیفہ پڑھ کر ایک حلقہ زمین پر پھینک لیا اور ہم دونوں اس پر بیٹھ گئے جیسا کہ عالم صاحب نے ہمیں بتایا تھا۔ پھر اس طرح ہم
عمل کرتے رہے۔ ایک مٹی کا لوٹا درخت کے تنے کے نیچے رکھنا تھا اور پڑھ پڑھ کے ارد کے دانے مٹی کے لوٹے پر پھینکنے تھے۔ تو ہم نے یہ کام جاری رکھا۔ تھوڑی دیر بعد ہمیں گھنگروؤں کی سی آوازیں، جھم جھم جھم، چمک چمک، جیسے کوئی ناچ رہا ہو۔ پھر لوٹے کے گرد وہ آواز گھومنے لگی اور ایک لال روشنی مٹی کے لوٹے کے گرد پھیل گئی، جیسے صبح صبح سرخ نکل رہا ہو۔ وہ روشنی بڑھتی گئی اور ایک روشنی کا حلقہ سا بن گئی۔ اس روشنی میں ہم نے کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بونا جس کا قد مشکل سے 1.5 فٹ ہوگا، سر پر 2 چھوٹے چھوٹے سینگ، لمبا منہ جو کسی جانور کی مشابہت رکھتا تھا، بڑے بڑے 2 کان، 2 لمبے دانت منہ سے باہر آتے ہوئے، بندر کی سی مڑی ہوئی لمبی سی دم، اس کے سر پر بالوں کا ایک پھندا جیسا لگا ہوا تھا، پاؤں میں گھنگرو، اور وہ چمک چمک کرتا ہوا لوٹے کے گرد ناچنے لگا۔ ہم قریب 5 فٹ کی دوری پر بیٹھے ہوئے تھے۔ وظیفہ بدستور جاری تھا، البتہ اڑد کے دانے پھینکتے ہوئے احمد ماموں کے ہاتھ رک رہے تھے اور انہیں بندر ہو رہی تھی، یا پھر جان بوجھ کر گھبراہٹ ہو رہی تھی، جان بوجھ کر انہیں بند کر لی۔ احمد ماموں بیچ میں بول پڑے، نہیں، میں اپنا کام کیے جا رہا تھا، مگر بدن ضرور کانپ رہا تھا۔ انہوں نے ہنستے ہوئے کہا، پھر کیا ہوا؟ سب ایک ساتھ بول پڑے۔ بڑے ابا جو حقہ کا کش لگاتے تھے، تھوڑے وقفے کے بعد گویا ہوئے، پھر کیا ہونا تھا؟ یہی تماشا چل رہا تھا کہ کبھی وہ دم اٹھاتا ہوا ناچتا، کبھی ہاتھوں کو عجیب عجیب طرح سے نچاتا، کئی کرتب دکھا رہا تھا، مگر اس سے جو کام ہم لینا چاہتے تھے وہ نہیں ہو رہا تھا۔ وہ لوٹے کو اٹھاتا، اس کا ڈھکن کھولتا، مگر اس میں ہاتھ نہ ڈالتا۔ تو کیا لوٹے میں اسے ہاتھ ڈالنا چاہیے تھا؟ بھائی جان نے پوچھا۔ ہاں، بڑے ابا نے کہا، جب ہی ہمارا مقصد پورا ہو پاتا۔ عالم صاحب کے کہنے کے مطابق سب کچھ ہو گیا، مگر معلوم نہیں اس نے لوٹے میں ہاتھ کیوں نہیں ڈالا۔ شاید ہمارے وظیفے میں ہو سکتا ہے کچھ کمی رہ گئی ہو۔ اگر وہ لوٹے میں ہاتھ ڈال دیتا تو کیا ہوتا؟ بھائی جان نے پوچھا۔ بڑے ابا نے کہا، وہ ہمیشہ کے لیے قید ہو جاتا اور ہمارا غلام بن جاتا، اور ہم جو چاہتے اسے کام لے لیتے، جیسے الادین اپنے چراغ کے جن سے لیا کرتا تھا۔ ہم بیچ میں ہی بول پڑے، پھر تو ہم بھی بڑا سا محل بنوا لیتے، مگر شاید ہماری بات پر کسی نے غور نہیں کیا۔ تمام لوگ تو اس حیرت انگیز واقعے میں الجھے ہوئے تھے۔ سب کے حواس پر چم چم ناچتا ہوا بونا سا سوار تھا۔ کہیں سے کوئی آہٹ بھی ہوئی تو وہ سب چونک جاتے اور ایک دوسرے کے قریب آ جاتے۔ دادی اماں بگڑ کر کہنے لگی کہ جب ڈر لگتا ہے تو سنتے کیوں ہو؟ جاؤ سو جاؤ، جا کر اللہ کا نام لو، کلمہ پڑھو اور آرام کرو۔ یہ منہ شیطان پوتوں کا کیا کہیں، کوئی سوتے میں ڈر گیا تو جان کے لالے پڑ جائیں گے، دادی اماں کہتی رہیں، مگر محفل تو شباب پر تھی۔ بھائی جان بھی آج جم کر بیٹھے تھے اور سب کو یہ تجسس تھا کہ اب بڑے ابا کون سا حیرت انگیز واقعہ سنانے والے ہیں۔ شیطان سے مقابلہ والا واقعہ سننے کو بے قرار تھے۔ آخر بڑے ابا نے کہنا شروع کیا، ہاں بھائی، وہ رات میں کبھی بھول نہیں سکتا۔ اماوس کی وہ کالی رات تھی۔ حسب معمول کھیت کو ٹاخنے کے بعد ہم نماز ادا کی، اتنے میں احمد ماموں بھی اپنا بستر لیے ڈیوڑی میں آ پہنچے۔ انہیں میرے پاس دیکھ کر حیرت میں پڑ گیا، کیونکہ انہیں تو آج کھلیان میں سونا تھا جہاں اپنی جوار نکالی جا رہی تھی۔ میں نے کھلیان میں نہ جانے کی وجہ پوچھی تو کہنے لگے، صبح سویرے چلا جاؤں گا، اس وقت دل نہیں چاہ رہا ہے۔ میں نے بھی کوئی خاص توجہ نہ دی اور بس صبح جانے کا سوچ کر سو گیا۔ کوئی آدھی رات کو میری آنکھ کھلی تو مجھے محسوس ہوا جیسے کوئی میرا نام لے کر پکار رہا ہو۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی نہ تھا۔ احمد ماموں کچھ عجیب سے انداز میں سو رہے تھے۔ مجھے ان کے اس نرالے انداز کو دیکھ کر حیرت ہوئی، پھر بھی میں نے کوئی توجہ نہ دی۔
اور پھر لیٹ گیا۔ کچھ دیر تک اور گزر گئے، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، اور ایک بار پھر اسی طرح آواز آئی۔ اب کہ آواز ذرا صاف تھی اور جیسا احمد ماموں کے بستر سے آ رہی ہو۔ پھر میں اٹھ بیٹھا۔ اب احمد ماموں کو میں نے جگانا چاہا۔ ہڑبڑاہٹ کے ساتھ وہ اٹھ بیٹھے۔ صبح ہونے میں اب بھی کافی دیر تھی۔ میں نے اسی وقت کھلیان چلنے کا ارادہ کر لیا۔ احمد ماموں بھی میرے ساتھ ہو لیے۔ میں نے اپنا ڈنڈا اٹھایا، ہاتھ میں لیا، اور کھانستے کھانستے ہم لوگ چل نکلے۔ البتہ احمد ماموں خلاف معمول خاموش تھے۔ ایک دو مرتبہ میں نے بات کرنے کی کوشش بھی کی، وہ ہوں ہاں کہہ کر رہ گئے۔ ایک عجیب سا سناٹا تھا۔ ہمارے قدموں کی آواز سناٹے کو چیرتی ہوئی گزر رہی تھی۔ اسی طرح ہم نے نالے کے قریب پہنچ گئے جہاں سے تھوڑی ہی دور پر اپنا کھلیان ہے۔ اسی وقت اپنے قریب مجھے کچھ سرسراہٹ سی محسوس ہوئی۔ میں نے پھر ادھر ادھر دیکھا کہ احمد ماموں مجھ سے ذرا دور ہو گئے تھے۔ میں نے پلٹ کر انہیں نہیں دیکھا اور ذرا ٹھہر گیا۔ جیسے ہی میں رکا، مجھے کسی نے زور سے تھپڑ لگا دیا۔ میرا سر چکرانے لگا۔ میں ذرا سنبھلا ہی تھا کہ مجھے عجیب سی ایک شکل نظر آئی، اور پھر پلک جھپکتے ہی اس نے میرا بازو اس طرح دبایا کہ میں درد کے مارے چیخ اٹھا، اور پھر آنے واحد میں زمین پر آ رہا۔ پھر اس کے بعد مجھے معلوم نہیں کہ کیا ہوا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے اپنے اسی گھر میں تھا۔ تمام گھر کے لوگ مجھے گھیرے ہوئے تھے اور میرے بازو میں ابھی تک رہ رہ کر درد ہو رہا تھا۔ کچھ دنوں تک بہت ایسی ہی کیفیت بنی رہی۔ پھر میری طبیعت معمول پر آ گئی۔ بعد میں پتہ چلا کہ جب میرے منہ سے چیخ نکلی تھی تو کھلیان میں سوئے ہوئے نوکروں نے سنی تھی، اور وہاں سے سب لوگ دوڑتے ہوئے آئے تھے، جس میں احمد ماموں بھی تھے۔ دراصل احمد ماموں رات ہی سے میرے کہنے کے مطابق کھلیان ہی میں سوئے ہوئے تھے، اور رات بھر میرے ساتھ سونے والا، میرے ساتھ چلنے والا احمد ماموں نہیں، بلکہ ان کے روپ میں وہی مردود شیطان تھا۔ آخر وہ اپنا کام کر گیا۔ اس واقعے نے سب سننے والوں کے دل ہلا دیے۔ محفل میں سناٹا چھا گیا۔ رات بھی زیادہ ہو گئی تھی۔ بڑے ابا نے کہا، جاؤ سب لوگ سو جاؤ، مجھے سویرے پھر جلدی ہی کھیت پر جانا ہے۔ دھنیواد۔